افغانستان میں طالبان اسلامی تحریک کو دوسری مرتبہ اقتدار میں آئے 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ پورے ملک پر ان کی گرفت مضبوط دکھائی دیتی ہے، لیکن تحریک کے اندر کا حال کچھ زیادہ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ آخر ماجرا ہے کیا؟ طالبان برسوں سے بیرونی دنیا کے سامنے ایک متحدہ محاذ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں۔ ان کی صفوں میں اختلاف رائے کم ہی سامنے آیا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ایسے اشارے ملے ہیں کہ تحریک کے اندر سب اچھا نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان کی قیادت میں اختلافات کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ طالبان ان خبروں کی سختی سے تردید کر رہے ہیں، تاہم مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تسلیم کیا کہ اگرچہ تحریک کی قیادت میں نظریاتی اختلافات موجود ہیں، لیکن یہ جھگڑے کسی سنگین اختلاف کی علامت نہ سمجھے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان نظریاتی اختلافات معمول کی بات ہے۔ اسلامی امارات کا ہر رکن کسی بھی مسئلے کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اور بعض اوقات یہ معاملات میڈیا تک بھی پہنچ جاتے ہیں، تاہم ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اسلام آباد میں سفارتی حلقے بھی اس تردید کو کوئی زیادہ قابل یقین نہیں سمجھتے اور اختلافات کی خبر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آئیں دیکھیں اختلافات کی آخر نوعیت کیا ہے۔ بعض سینئر طالبان رہنما ایسے بیانات دے رہے ہیں جن سے نظریاتی اختلاف کی تصدیق ہوتی ہے۔ عبوری وزیر داخلہ اور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی نے 2 سال پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ اپنی رائے اور اپنی فکر کو عوام پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ سارے نظام کو چیلنج کرنا، ہدف بنانا اور قید کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح طالبان کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے بھی تعلیمی اداروں کی بہتری کے حوالے سے قیادت پر تنقید کی تھی۔ کابل یونیورسٹی میں ایک اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ مفتی کا فرض صرف یہ نہیں کہ وہ حرام کی وضاحت کرے، بلکہ جب وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے تو اسے اس کا متبادل بھی فراہم کرنا چاہیے۔ پھر نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس تانکزئی سب سے زیادہ خبروں کی زینت بنے جب انہوں نے خواتین کی تعلیم پر پابندی کی مخالفت کی۔ پھر ان کی ایک اور آڈیو ریکارڈنگ بھی سامنے آئی جس میں شیر محمد عباس تانکزئی کہہ رہے ہیں کہ رہنما کی پیروی کریں، لیکن اس حد تک نہیں کہ خدا نخواستہ آپ انہیں نبوت کا درجہ دے دیں۔ انہیں جنوری میں ملک چھوڑنا پڑا، تاہم طالبان کے مطابق وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں اور جلد ہی وطن واپس لوٹ آئیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں اپنی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے عباس تانکزئی نے کہا کہ وہ علاج کی غرض سے وہاں گئے ہیں۔ اس سے قبل دسمبر میں طالبان کے وزیر برائے پناہ گزینہ خلیل حقانی ایک خودکش حملے میں جان کھو بیٹھے، جو طالبان سخت گیر اسلامی گروپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مارے جانے والے سب سے سینئر عہدیدار ہیں۔ حقانی نیٹ ورک کے کئی لوگ اس موت کا الزام مخالف طالبان پر لگاتے ہیں۔ ادھر سراج الدین حقانی 23 جنوری کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دوروں پر جانے کے بعد سے وطن واپس نہیں آئے ہیں۔ بی بی سی نے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ علاج اور آرام کے لیے ابھی تک افغانستان سے باہر ہیں۔ ان ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن صرف اتنا کہا کہ آس پاس ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سراج الدین حقانی کو 23 جنوری سے 3 فروری تک عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانے کی سفری اجازت دی تھی، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کیا اس سفری استثناء میں مزید توسیع کی گئی ہے یا نہیں۔ اسلام آباد میں سفارتی ذرائع نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ سراج الدین حقانی کے لوگ بھی کابل سے نکل چکے ہیں، جبکہ ہبت اللہ اپنے مزید جنگجو وہاں لا رہے ہیں۔ سراج الدین حقانی کے علاوہ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر بھی کئی ہفتوں سے ملک سے باہر ہیں۔ ان اطلاعات میں طالبان امیر ہبت اللہ اخندزادہ قندھار میں موجود ہیں اور اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش میں ہیں۔ گزشتہ دن بھی وہ مختلف صوبائی گورنروں سے ملے ہیں۔ موجودہ حالات میں لگتا ہے کہ بعض طالبان رہنما ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے اور سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں، جبکہ سخت گیر رہنما
عالمی تنہائی کے باوجود سخت اسلامی حکمرانی کے نفاذ کو ترجیح دیتے ہیں۔ طالبان حکومت کو اس وقت شدید معاشی مسائل درپیش ہیں، عام افغان مسائل کا حل چاہتا ہے۔ ایسے میں یہ اندرونی اختلافات مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر طالبان ان مشکلات کو حل نہ کر سکے تو مبصرین مانتے ہیں کہ افغانستان ایک اور مشکل دور میں داخل ہو سکتا ہے۔